دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ 2-3 دن سے مصروفیت کی بنا پر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ آج سے پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات جاری رہے گی۔ روز میں چند اہم خبروں کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اقوال زنین بھی سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب اردو میں خبریں سنیے گا۔ یوم دستور کے موقع پر عدلیہ کی آزادی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس ایم بی لوکر نے سوالیہ لہجے میں کہا کہ ہائی کورٹ سے اتنے ججوں اور چیف جسٹسوں کا تبادلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جسٹس لوکر ایک پروگرام میں بول رہے تھے جس کا موضوع تھا انڈرمائننگ دا آئیڈیا آف انڈیا وچ وے فارورڈ۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر کے مہینے میں 34 ججوں کے تبادلے ہوئے، کیا یہ ضروری تھا؟ اتنے ججوں کا تبادلہ کیوں ہوا؟ کیا ہائی کورٹ کی سطح پر کافی ججز نہیں ہیں؟ اس لیے ان کے تبادلے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ جسٹس لوکر نے چیف جسٹس کے تبادلے اور ہائی کورٹ میں تقرری سے انکار کے واقعات کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے تبادلے کا نظام ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عدلیہ ملک میں انسانی حقوق کے کچھ معاملوں کی خلاف ورزی پر رد عمل کیوں نہیں ظاہر کر رہی ہے؟ لوگ برسوں، کبھی کئی دہائیوں تک جیل میں رہتے ہیں، کیا وہ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں؟ انہیں کسی ایسے عمل کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے جو انہوں نے انجانے میں کیا ہے، لیکن اسے غلط بتایا جا رہا ہے۔ جسٹس لوکر نے کہا کہ زیر التوا اور خالی عہدوں جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر 2 سال بعد چیف جسٹس کی کانفرنس ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس ایسی عدلیہ نہیں ہوگی جو کھڑی ہو سکے، بول سکے اور خود کا محاسبہ کر سکے، تب تک ہمارا آئین یہ دستاویز بن کر رہ جائے گا جس پر ہم ہر سال 26 نومبر کو بحث کریں گے۔ اپنے نظریہ کالم میں راشٹر سہارا روز نامے میں اپیندر رائے کہتے ہیں، تعداد نہیں، با اختیار بنانے کی جنگ۔ آج ملک میں خواتین اگر اپنا گھر سنبھال رہی ہیں تو مسلح فورسز اور چندر مشن کی قیادت بھی کر رہی ہیں۔ آج کے ہندوستان میں خواتین کی قیادت والی ترقی پسند سوچ نے بنیادی سہولتوں، صحت، تعلیم، روزگار اور اسکل ڈیولپمنٹ تک ان کی پہنچ کی مضبوط راہ ہموار کی ہے۔ یقیناً یہ وزیر اعظم کی انقلابی اور دور اندیشی سوچ کے سبب ممکن ہوا ہے، جس نے خواتین کو ملک کی ترقی کی اہم طاقت بننے میں مدد کی ہے، لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی نہیں بھلایا جانا چاہیے کہ بے شک ہم نے وسیع پیمانے پر اصلاحات کے ذریعے جنسی تناسب میں ایک سنگ میل پار کر لیا ہو۔ ملک کو خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کئی سینکڑوں میں ابھی ایک طویل سفر طے کرنا باقی ہے۔ یہ کورونا کے نئے ویریئنٹ سے چوکنا رہے سرکار، راہل گاندھی نے کہا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے حکومت ہند کو کورونا کے نئے ویریئنٹ کے بارے میں چوکنا رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے
کہ یہ خطرناک ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے رہنما نے کہا کہ جنوبی افریقہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں کرونا کا ایک نیا ویریئنٹ ملا ہے جو کہ بہت سنگین ہے اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی سب سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو بروقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مسٹر گاندھی نے اس ویریئنٹ کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نئی شکل بہت سنگین خطرہ ہے۔ یہی اصل وقت ہے جب حکومت ہند تمام ہم وطنوں کو ویکسین سے تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے کام کرے۔ ایک شخص کی تصویر کے پیچھے ویکسینیشن کے خراب اعداد و شمار زیادہ دیر تک چھپائے نہیں جا سکتے۔ اسی کے ساتھ اعداد و شمار بھی دیے گئے۔ Chief Minister M.K. Stalin sought the speedy approval of the President to the Tamil Nadu Admission to Undergraduate Medical Degree Courses Bill 2021, passed by the State Assembly on September 13 and subsequently referred to the Governor, calling on Governor R.N. Ravi to prevail upon him to send the bill for the President's assent at the earliest. Stalin explained the unique nature of the state, where NEET, that is, National Eligibility and Entrance Test, had not worked properly for the benefit of the underprivileged. The CM is also said to have apprised the governor of the flood situation in the country and sought his good offices to request the center to expedite flood relief funds to the state. The DMK government, after taking office in May, constituted a committee under retired High Court Judge J.K. Rajan to study the impact of NEET on enabling children from poor and rural backgrounds realize their dream to enter medical college. اب نصرت عتیق گورکھپوری کی یہ غزل سنیے جو کہ آج کے راشٹر سہارا میں شائع ہوئی ہے۔ کوئی کہاں تلک تمہیں رستہ بتائے گا، پیدل چلو تو شہر سمجھ میں بھی آئے گا۔ کوئی کہاں تلک تمہیں رستہ بتائے گا، پیدل چلو تو شہر سمجھ میں بھی آئے گا۔ تم آج اپنے وقت کے عالم پناہ ہو، تم آج اپنے وقت کے عالم پناہ ہو، مت بھولنا ہمارا بھی ایک دور آئے گا۔ یہ شعر بہت اچھا ہے، آج کے لیے موضوع ہے، اسے میں پھر دہراتا ہوں، سنیے گا۔ تم آج اپنے وقت کے عالم پناہ ہو، مت بھولنا ہمارا بھی ایک دور آئے گا۔ سوچا نہ تھا کہ ترک تعلق کے باوجود اس طرح ٹوٹ کر وہ مجھے یاد آئے گا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ میرا اپنا خون ہی، یہ بھی خبر نہ تھی کہ میرا اپنا خون ہی میری تمام خوشیوں کی بولی لگائے گا۔ جس کو عروج بخشا ہے پروردگار نے، جس کو عروج بخشا ہے پروردگار نے، نصرت زمانہ اسی کو بھلا کیا گرائے گا۔
جس کو عروج بخشا ہے پروردگار نے، نصرت زمانہ اس کو بھلا کیا گرائے گا۔ جس کو عروج بخشا ہے پروردگار نے، نصرت زمانہ اس کو بھلا کیا گرائے گا۔ اچھا، تو اب اجازت، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔